بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کمرے میں پھیلتی بو سے پریشان ہو کر میں باہر آ گئی۔ دیکھا تو اماں نے کچن میں مرچ جلائے ہوئے تھے جن کی بدبو سے میری جان جاتی تھی۔ وہ پتہ نہیں کیوں ہر روز رات کو سونے سے پہلے مرچیں چولہے میں آگ میں جلا کر پھینک جاتی اور خود کمرے میں سو جاتی اور اس بدبو کو ساری رات سہتے ہوئے میں پریشان ہو جاتی۔ میرا سر بھی درد سے پھٹنے لگ جاتا۔ اماں کو منع بھی کیا تھا کہ اماں نہ کیا کریں، ایسا کیوں کر رہی ہیں، پر انہوں نے تو الٹا مجھے ڈانٹ کر چپ کروا دیا اور بتایا بھی نہیں کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں۔ بس روزانہ کے حساب سے وہ بھائی سے ہری مرچیں منگوا کر چولہے میں جلاتی تھیں۔ ایسا وہ کیوں کرتی تھیں، کس لیے کرتی تھیں، مجھے معلوم نہیں تھا، کیونکہ پوچھنے پر ان سے ڈانٹ ہی سننے کو ملتی تھی کہ تم دور رہو ان سب سے اور خاموش رہا کرو، تمہارے کام کی باتیں نہیں ہیں یہ۔ تو ان کی ڈانٹ کے ڈر کی وجہ سے دوبارہ ان سے پوچھنے کی غلطی نہیں کی تھی، پر متجسس رہتی تھی کہ وہ کیوں یہ کرتی ہیں، جس سے رات کو اتنی بدبو پھیل جاتی ہے کہ میرا سانس لینا محال ہو جاتا ہے۔ اور تو اور بھائی بھی کچھ نہیں کہتے تھے اور نہ ہی گھر کا کوئی اور فرد انہیں کچھ کہتا کہ اماں نہ کریں، اس سے بدبو پھیل جاتی ہے گھر میں بہت بری طرح۔ پر نہیں، کوئی ایسا کچھ نہیں بولتا تھا، اور میں اس وجہ سے بھی چپ تھی کہ اگر سب چپ ہیں اماں کے کام پر تو ضرور کوئی نہ کوئی بہت بڑی وجہ ہے جو مجھے معلوم نہیں، مجھ سے مخفی رکھی گئی ہے۔ لیکن ایسی بھی کیا بات ہو سکتی تھی جو مجھ سے چھپائی جا رہی تھی اور جس کے لیے اماں بھی اتنا سب کچھ کر رہی تھیں۔ میں نے اس وقت بھی کچن کا حال دیکھا، آس پاس دیکھا، کوئی نہیں تھا، اور آگے بڑھ کر چولہے کو بند کر دیا۔ میں جیسے ہی کمرے میں جانے لگی تو اماں کچن میں آ گئیں اور میں ان کو دیکھ کر ڈر گئی، کیونکہ چولہا تو میں نے بند کر دیا تھا، اب وہ دیکھیں گی تو غصہ کریں گی مجھ پر۔ اسی لیے سر جھکا کر کوئی بات سوچنے لگی جو ان کو بتا سکوں اور ڈانٹ سے بچ سکوں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جب ہی ان کی نظر مجھ پر پڑی اور بڑے سخت انداز میں مجھ سے سوال کیا تو میری جان نکل گئی کہ کیا جواب دوں۔ وہ اماں پانی پینے آئی تھی، بڑی مشکل سے یہی بات سوجی تو ان کو کہہ دی۔ اماں نے تند نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا کہ پانی اپنے کمرے میں رات کو سونے سے پہلے رکھ لیا کرو، آئندہ تمہیں یہاں نہیں دیکھوں رات کے اس پہر۔ ان کی بات پر میں نے سر جھکائے ہی سر ہلا دیا کہ اتنے میں شکر تھا کہ ان کی ڈانٹ سے تو بچ گئی تھی۔ شکر تھا کہ ابھی تک ان کی نظر بند چولہے پر نہیں پڑی تھی، کیونکہ میں چولہے کے سامنے ہی کھڑی تھی تاکہ ان کو کچھ نظر نہ آئے۔ میں ان کے جانے تک وہیں جمی کھڑی رہتی، یہ سوچ لیا تھا، پر ہوش تب اڑے جب انہوں نے کہا کہ اب جاؤ بھی کمرے میں، کیا ساری رات یہیں کھڑے ہونا ہے؟ ان کی بات پر میں نے نہ میں سر ہلایا پر وہاں سے ہٹی نہیں، کیونکہ اگر میں وہاں سے ہٹ جاتی تو جو ڈانٹ سے میں بچ گئی تھی وہ پڑ جاتی۔ اماں اس معاملے میں بہت حساس تھیں، نہ جانے کیوں وہ اس چیز کو سہ نہیں پاتی تھی کہ کوئی بھی ہم میں سے ان کے کام میں دخل اندازی کرے، تو ان کو قطعاً پسند نہیں تھا ایسا کرنا، اسی لیے ہم کم ہی کسی معاملے میں ان سے پوچھتے تھے۔ وہ جو کرتی ہم زیادہ تر خاموش رہتے تھے۔ ایک تو اماں کو ہمارا زیادہ بولنا پسند نہیں تھا اور نہ ہی زیادہ سوال کرنا۔ وہ کہتی کہ میں جو کر رہی ہوں اس میں کوئی نہ کوئی بات ہے، اسی لیے خاموش رہا کرو، تو اس وجہ سے اب ان کے اس عمل پر پیرا تھے اور خاموش رہتے تھے، ان کے معاملے میں ٹانگ نہیں اڑاتے تھے۔ پر میں اپنی متجسس طبیعت سے مجبور ایسا کرتی تھی کہ کوئی بات مجھ سے مخفی رہے، یہ قطعاً میری متجسس طبیعت کو گوارا نہیں تھا، اور فوراً میں اس کی کھوج میں لگ جاتی تھی۔ اسی لیے آج کل اماں کے بھی اس راز کو جاننے کی کھوج تھی۔ آخر مرچوں کو روز جلانے کا راز کیا تھا ان کا؟ اب اس کے پیچھے کون سی ایسی بات تھی جس کی وجہ سے وہ ایسا کر رہی تھیں؟ یہ سب مجھے پتہ کرنا تھا، کیسے بھی کر کے، پر کروں کیسے وہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ گھر میں تو کوئی مجھے یہ بتانے پر راضی نہیں تھا۔ کسی سے پوچھوں تو اماں کو الٹا شکایت لگا دیتے، اسی لیے جو بھی کرنا تھا ان سے چھپ کر کرنا تھا۔ اس وقت میں جیسے ہی چولہے کے سامنے سے ہٹی تو دوڑ لگا کر وہاں سے بھاگ کر سیدھا اپنے کمرے میں آ کر دم لیا تاکہ اماں سے بچ جاؤں۔ اب میرے پیچھے وہ دیکھیں گی چولہے کی آگ بند ہے تو مجھے کوسیں گی ضرور، اور صبح کلاس الگ سے لگائیں گی۔ صبح جب اٹھی تو باہر جانے سے میں ڈر رہی تھی کہ ناشتے کی ٹیبل پر ناشتے کے ساتھ سب کے سامنے اماں کی طرف سے بے عزتی ملنی تھی، اور میں سب کے سامنے اپنی بے عزتی نہیں کروا سکتی تھی، لیکن کیا کرتی، جانا تو تھا نا، ناشتہ بنانے میں مدد بھی کرنی تھی ان کی۔ اسی لیے خود پر پڑھ پڑھ کر پھونکے ماری اور باہر چل پڑی۔ وہاں معمول کے مطابق شور و غل تھا۔ میں سب کو سلام کر کے سیدھا کچن میں آئی تو اماں کو خونخوار نظروں سے اپنی طرف تکتے پایا۔ میں نے تھوک نگلا اور یوں ہو گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو، پر کب تک اماں کی خونخوار نظریں خود پر برداشت کرتی؟ میں نے ڈر ڈر کر ان کی طرف دیکھا تو وہ آخر مجھ سے مخاطب ہوئی، رات تم نے چولہے کی آگ بند کی تھی نا؟ ان کے سوال پر میں نے ڈر ڈر کر ہاں میں سر ہلایا۔
اور مری مری آواز میں اپنی صفائی دینی چاہی کہ اماں ان جلتی مرچوں نے بہت زیادہ بدبو کر دی تھی، اس وجہ سے سر درد ہو رہا تھا تو میں کچن میں آ گئی اور آگ کو بند کر دیا کہ شاید سکون مل جائے گا، بس اسی لیے۔ میری بات پر اماں نے آس پاس دیکھا، کوئی نہیں تھا، اور غصے سے میرا بازو جکڑا۔ ہنا، یاد رکھنا آئندہ ایسا کیا تو میں تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے مار دوں گی۔ تم جانتی ہو مجھے اپنے کام میں دخل اندازی پسند نہیں، سمجھ گئی؟ آئندہ ایسا نہیں کرنا، ورنہ اس بار چھوڑ رہی ہوں، اگلی بار بخشوں گی نہیں تمہیں۔ جاؤ یہ ناشتہ رکھاؤ ٹیبل پر، میں آتی ہوں۔ انہوں نے انتہائی سخت الفاظ میں مجھے تنبیہ کی تھی اور میرا بازو چھوڑ کر ناشتے کا ٹرے میرے ہاتھوں میں تھمایا اور باہر جانے کا اشارہ کیا تو میں بے جان سی گھسٹتی ہوئی باہر چلی گئی۔ اماں کے الفاظ، ان کا لہجہ مجھ سے نہیں بھول رہا تھا۔ اس قدر سنگین الفاظ تھے ان کے، اور ان میں بالکل لچک نہ تھی۔ میں آج پہلی بار اماں کے لہجے سے خوفزدہ ہو گئی تھی، کیونکہ پہلی بار ہی تو انہوں نے ایسا رویہ میرے ساتھ اپنایا تھا۔ شاید میں نے انتہائی کوئی بڑی غلطی کر دی تھی، جو میری نظر میں تو بڑی نہیں تھی۔ میں نے تو بس اپنی طبیعت بچانے کے لیے، خود کو تکلیف سے نکالنے کے لیے چولہا بند کر دیا تھا، پر اماں کو شاید یہ بہت بڑی بات لگ رہی تھی۔ ان کو پسند نہیں آیا تھا، لیکن اس کے پیچھے وجہ کیا تھی وہ اب مجھے تو ہر حال میں ڈھونڈنی تھی۔ اس کے پیچھے کی بات، اماں کا راز، آخر وہ کیوں کر رہی ہیں ہم سب کو تکلیف میں مبتلا۔ ناشتہ بھی میں نے بمشکل حلق سے اتارا تھا کہ ساتھ اماں ہی میرے بیٹھی تھیں۔ ناشتہ ہم سب اس وقت ساتھ میں کرتے ہیں۔ میرا نام ہنا تھا اور ہم 2 بھائی 2 بہنیں تھیں۔ 1 سال پہلے میرے ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ میری بڑی بہن کی شادی ہو گئی تھی، جبکہ ایک بھائی مجھ سے بھی چھوٹا تھا، اور بڑے والے بھائی نے 2 شادیاں کی تھی، مگر پھر بھی اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ ہم سب کے بڑے بھائی تھے تو اماں کو بہت آس تھی ان کی اولاد دیکھنے کی، اسی لیے انہوں نے بھائی کی دوسری شادی کروائی۔ بھائی تو دوسری شادی کے قطعاً حق میں نہ تھے، وہ اپنی پہلی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے اور اماں کو بھی سمجھاتے تھے کہ بچے بھی ہو جائیں گے ان کے یہاں، جب قسمت میں لکھے ہوں گے، آپ فکر کیوں کرتی ہیں؟ پر اماں کو ان کی بات سمجھ نہیں آئی تھی، وہ اپنی ہی ضد پر ڈٹی رہی تھیں کہ دوسری شادی کروانی ہے انہوں نے تو کروائیں گی۔ ان کی طرف سے ملی دھمکی بھائی کو کارگر ثابت ہوئی اور وہ جانے کس دل سے راضی ہو گئے تھے، اور اماں نے ان کے لیے محلے سے ہی لڑکی ڈھونڈ کر بھائی کی شادی کروا دی۔ وہ بھابھی بھی میری خوبصورت تھی، لیکن اب بھی دوسری شادی کو کافی عرصہ گزر جانے کے بعد بھی بھائی کے یہاں اولاد نہیں ہوئی تھی، اور اماں کو پھر اس بات کا غم لگا ہوا تھا کہ اب کیا کریں اولاد کے لیے۔ دوسری شادی بھی کروا دی بھائی کی، پر نہیں ہوئی تو اب ان کو کوئی راہ سجھائی نہیں دے رہی تھی، اسی لیے بس خاموش تھی۔ میری چھوٹی بھابھی بڑی بھابھی کے ساتھ ہر وقت رہتی تھی، ان کے بیچ خوشگوار تعلقات تھے جس سے گھر میں امن کی فضا قائم تھی، ورنہ تو اکثر اوقات کسی گھر میں 2 سوکن ہوں تو وہاں سکون ملنا ناممکن تھا۔ لیکن میری بھابھیوں میں بڑا اتفاق اور محبت تھی، جس سے اماں بھی مطمئن تھے اور میرے بھائی بھی خوش تھے۔ شام کو میری چھوٹی بھابھی کے گھر والے ان سے ملنے آئے تھے۔ اماں نے تو ان کی خاطر مدارت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، پر وہ جب بھی میری بڑی بھابھی کی طرف دیکھتے شعلہ باز نگاہوں سے ہی دیکھتے تھے۔ میں محسوس کرتی تھی یہ بات ہمیشہ ان کے آنے کے وقت کہ ان کو میری بڑی بھابھی اچھی نہیں لگتی تھی، شادی کھٹکتی تھی ان کی آنکھوں میں۔ لیکن چھوٹی بھابھی خود اچھی تھی بڑی بھابھی کے ساتھ۔ شاید یہ فطرت ہے انسان کی کہ ان کے گھر والوں کو بس وہ پسند نہ ہو، اور میں زیادہ ہی کچھ سوچ رہی تھی۔ جب بڑی بھابھی چائے بنا کر آئی اور مہمانوں کے سامنے پیش کی تو چھوٹی بھابھی کی امی نے چائے کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ یہ چائے کس نے بنائی ہے۔ ان کی بات ہم میں سے کسی کو تو سمجھ نہیں آئی تھی، پھر بھی اماں نے کہا کہ بڑی بھابھی نے بنائی ہے، تو ان کے ری ایکشن پر میں حیرت زدہ رہ گئی۔ انہوں نے فوراً اپنے ہاتھ میں تھاما چائے کا کپ واپس ٹیبل پر رکھ دیا اور یوں ظاہر کیا جیسے وہ اچھوت ہو۔ ہم سب حیرانی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا بہن، چائے کیوں رکھ دیا آپ نے؟ اماں نے ان سے پوچھا، پر وہ خاموش نظروں سے چھوٹی بھابھی کی طرف دیکھتی رہیں۔ امی کہیں آپ ان باتوں پر تو یقین نہیں کر رہی؟ ایسا کچھ نہیں امی، یہ صرف باتیں ہیں، آپ دھیان نہ دیں۔ نشا بہت اچھی ہے، اچھی چائے بناتی ہے، پی لیں آپ۔ میری چھوٹی بھابھی نے ان سے کہا تو ہم ناسمجھی سے ان کی بات سن رہے تھے۔ جب اماں نے ان سے کہا کہ بہن کیا بات ہے، آپ کس بات پر خفا ہیں نشا سے؟ اماں کی بات پر چھوٹی بھابھی نے گفتگو بدلنے کی کوشش کی کہ ایسا کچھ نہیں، بس اماں کو وہم ہو رہا ہے، اماں چائے پی لینا آپ۔ انہوں نے اپنی ماں کو بہت اصرار کیا، پر انہوں نے دوبارہ کپ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ وہم نہیں میرا، سچ ہے یہ سب۔ وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے اور یہی حقیقت ہے اس لڑکی کی۔ میں تو اس کے ہاتھ سے پانی بھی نہیں پینا چاہوں گی۔ تم بھی دور رہنا اس سے، اسی کا سایہ ہے تم پر، تبھی تو تم بھی آج تک۔ وہ بولتے بولتے رک گئیں اور پھر اپنا پرس اٹھا کر ہم سے رخصت مانگ کر چلی گئیں۔
ان کی باتوں سے میری بڑی بھابھی دل برداشتہ ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ تو اماں نے چھوٹی بھابھی کی طرف دیکھا کہ وہ ساری بات بتائیں کہ آخر کیا بات ہے، ان کی ماں کا ایسا رویہ کیوں تھا، پر انہوں نے بات کو ٹالنا چاہا۔ لیکن اماں نے بہت ہی زیادہ اصرار کیا تھا ان سے، تو انہوں نے میری طرف دیکھا۔ ان کا اشارہ میں سمجھ گئی تھی، پر ڈھیٹ بنی بیٹھی رہی کہ بات تو سن لوں۔ آخر ایسی کیا بات تھی؟ چھوٹی بھابھی کی ماں کا رویہ اس طرح کیوں تھا؟ ان کو آخر وہم تھا تو کیا وہم تھا؟ مجھے اپنی بڑی بھابھی پہ بھی افسوس ہو رہا تھا، ان کا بہت دل دکھا ہوگا اس بات سے، جبھی تو وہ یہاں رکی نہیں، اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اچھا کیا انہوں نے، اب تو مجھے بھی چھوٹی بھابھی کی امی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ بھلا زہر تھوڑی ملایا تھا چائے میں انہوں نے، جو پینے سے صاف منع کر دیا تھا۔ میرے وہاں بیٹھے رہنے کے منصوبے پر اماں نے پانی پھیر دیا اور مجھے کہا کہ ہینا جاؤ تم یہاں سے اور یہ سب اٹھا کر لے جاؤ۔ انہوں نے ٹیبل پر لوازمات کی طرف اشارہ کیا۔ میرا تو دل ہی اداس ہو گیا ان کی بات سن کر۔ کیا تھا جو ان کی بات اگر میں سن لیتی تو؟ مجھے دل سے ٹیبل سے سارا سامان اٹھا کر میں کچن کی طرف آ گئی۔ وہاں دیکھا تو بڑی بھابھی برتن دھو رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی پھیکے مسکراہٹ سے مسکرائیں اور میں جانے کیوں شرمندہ ہو گئی، حالانکہ میری غلطی تو تھی ہی نہیں، پر پھر بھی مجھے جیسے شرمندگی ہونے لگی، اسی لیے میں وہاں سے واپس آ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا چھوٹی بھابھی اور اماں کے بیچ کیا بات ہوئی تھی اور کیا وجہ تھی ان کی ماں کے ایسے رویے کی، پر اگلے دن گھر میں ہلچل دیکھی۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ اماں اور چھوٹی بھابھی کہیں جانے کی تیاریوں میں مصروف تھیں، پر کہاں یہ وہ دونوں ہی جانتی تھیں اور کوئی نہیں۔ بڑی بھابھی سے پوچھا میں نے کہ شاید ان کو معلوم ہو، پر انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ مجھے لگ رہا تھا ہو نہ ہو ضرور یہ جانے والی کڑی کل رات والی بات سے ملتی ہے، پر پتہ کیسے کروں؟ اماں کے پاس میں کمرے میں گئی تو وہ تیار ہو رہی تھیں۔ میں نے بڑی لجاجت اور معصومیت سے کہا کہ اماں میں بھی چلوں ساتھ، پر انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ کوئی ضرورت نہیں، گھر میں بیٹھی رہو اور خیال رکھو، کوئی بھی ایسی ویسی بات ہو مجھے فوراً بتانا، میں آ جاؤں گی۔ وہ مجھ سے کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئیں اور میں بھی ان کے پیچھے ہی نکل آئی۔ لاؤنج میں چھوٹی بھابھی تیار کھڑی تھیں۔ اماں ان کی طرف بڑھ گئیں اور پھر دونوں مل کر باہر چلی گئیں۔ میں اپنے کمرے میں آئی اور وہاں کھڑکی سے ان کو دیکھنے لگی۔ وہ لوگ ایک رکشے میں بیٹھ کر وہاں سے گئی تھیں، حالانکہ ہمارے گھر میں گاڑی تھی، وہ بھی بھائی کے پاس، اور اماں کو تو گاڑی پر جانا پسند تھا، رکشہ انہیں سخت ناپسند تھا۔ میں بے صبری سے ان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، پر مجھ سے بھی زیادہ میری بڑی بھابھی ان کے لیے بے صبری سے انتظار کر رہی تھیں۔ شاید ان کو کچھ کھٹک رہا تھا، میری طرح وہ بھی سمجھ رہی تھیں کہ کوئی تو بات ہے جو ان سے جڑی ہوئی ہے۔ مجھے ان پر ترس آیا اور ان کے ساتھ بیٹھ گئی، ان کو تسلی دینے لگی، پھر باتوں میں لگا کر ان کا دھیان بٹا دیا میں نے، تاکہ وہ بار بار کل والے ہوئے واقعے کو یاد کر کے پریشان نہ ہوں۔ اسی میں وقت گزر گیا اور شام تک بھائی بھی آفس سے آ گئے تھے اور اماں لوگ بھی آ گئی تھیں۔ وہ خاصی سنجیدہ تھیں، جبکہ چھوٹی بھابھی کے چہرے پر کوئی تاثرات نہیں تھے جس سے معلوم ہو سکے کہ بات کیا ہوئی ہوگی، پر ان کے آنے کے بعد گھر میں آج خاصی خاموشی تھی۔ رات کے کھانے پر بھائی نے بھی اس خاموشی کو محسوس کر کے پوچھا کہ اس قدر خاموشی کیوں ہے گھر میں، لیکن ان کی بات سے بھی اس خاموشی میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ اور میرے لیے حد درجہ حیرت کی بات وہ تھی جب رات ہوئی اور میں اپنے کمرے میں موجود تھی، لیکن پھر بھی آج کوئی بدبو میرے نتنوں سے نہیں ٹکرائی تھی، ورنہ تو روز ہی آتی تھی، اور اس کی میں اتنی عادی بھی ہو گئی تھی کہ آج اس بدبو کو محسوس نہیں کیا تو فوراً سمجھ گئی تھی، جیسے کمی سی فیل ہو رہی تھی۔ اسی لیے بیڈ سے اٹھ کر کچن کا رخ کیا کہ مرچیں اماں نے جلائی ہیں یا نہیں، پر جب کچن میں قدم رکھا تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹ گئیں کہ چولہا بالکل صاف تھا اور نہ اس میں مرچیں تھیں نہ آگ جل رہی تھی۔ پر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اماں تو کبھی بھی نہیں بھولتی تھیں ایسا کرنا، پھر آج کیسے وہ بھول گئیں؟ مجھے لگا شاید پریشانی میں ان کے ذہن سے آج بات نکل گئی ہو، اسی لیے میں نے فریج سے 4-5 بڑی مرچیں نکالی اور چولہے میں آگ جلا کر ڈال دی۔ فوراً ہی وہ جلنا شروع ہو گئیں تو گھر میں اس کی بدبو پھیلنے لگی۔ میں مطمئن سی اب واپس کمرے میں جانے کا سوچ کر پلٹی کہ پیچھے اماں کو دیکھا۔ وہ خونخوار نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ ہینا کیا کر رہی ہو؟ یہ مرچیں کیوں جلائی ہیں؟ بند کرو فوراً چولہا۔ اللہ دیکھو تو کتنی بدبو ہو گئی ہے، لڑکی تمہیں ہوش ہے؟ ضرورت کیا تھی اس کی؟ فوراً بند کرو چولہا۔ مجھے کیا کھڑے کھڑے تک رہی ہو؟ میں جو حیرت سے ان کی بات سن کر ان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، پر ان کی سختی سے جھڑکنے پر فوراً چولہے کی طرف بڑھی اور اس کو بند کر دیا۔ بے وقوف لڑکی، اب نہ جانے کب نکلے گی یہ بدبو۔ کچن کی کھڑکی کھول دو اور یہ سب صاف کرو، یہ جلے ہوئے مرچ کچرے دان میں پھینکو اور چولہے پر تھوڑا پانی چھڑکو تاکہ بدبو تو کم ہو۔ مجھے فرفر ہدایات دینے لگی اور میں دیگر بعد دیگر ان کے جملے پر حیران پریشان ہوتی،
بدحواسی میں سب کچھ کر رہی تھی۔ ان کے کہے کے مطابق کچن کی کھڑکی بھی کھول دی اور کچن کی صفائی بھی کر دی۔ جب بدبو کم ہونے لگی تو وہ مجھے گھورتے ہوئے بولی کہ جاؤ اپنے کمرے میں، دوبارہ ایسی حرکت مت کرنا، سر درد کر دیا اس نے تو۔ وہ مجھ سے کہہ کر بڑبڑاتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ میرے لیے ناقابل یقین لہجہ تھا ان کا کہ ایسا کیسے انہوں نے کیا، اتنا بدل کیسے گئی۔ اب کچھ ہی دن پہلے تو انہوں نے مجھے چولہا بند کرنے پر سخت ڈانٹا تھا اور دھمکی بھی دی تھی، اور اب جب میں نے یہ سوچ کر ان کا کام کیا کہ شاید وہ بھول گئی ہوں تو ان کا رویہ یہ ہو رہا تھا۔ آخر کیا تھا یہ سب؟ اب سمجھ آیا اس بات کی بھی کڑی چھوٹی بھابھی کی اماں والی بات سے ملتی ہے، جو وہ آج گئی تھیں نہ جانے کہاں، ضرور وہاں سے کوئی تو ایسی بات لائی تھی جس سے وہ پریشان بھی تھی اور اپنا یہ کام بھی ترک کر دیا تھا۔ میرا تجسس تو مزید بڑھ گیا، پر اگلے ہی دن مجھ پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا جب بات معلوم ہوئی۔ کیونکہ اتوار تھا تو سب گھر پر تھے، اماں نے بھائی سے بات شروع کی سب کی موجودگی میں کہ اب وہ بھائی کی اولاد چاہتی ہیں، پر بھائی نے کہا کہ اماں آپ نے جان تو لیا ہے کہ یہ سب قسمت کے کھیل ہیں، دوسری شادی آپ نے کروا دی تھی میری، پر پھر بھی اولاد نہیں ہوئی، تو اب آپ سمجھ گئی ہوں گی کہ جب اللہ پاک نے چاہا تو دے دے گا، آپ فکر کیوں کرتی ہیں؟ بھائی کے سمجھانے پر جو بات انہوں نے کہی وہ بھائی سمیت ہمیں بھی ساکت کر گئی تھی۔ بھائی نے شدید صدمے میں ان سے کہا کہ اماں ایسے کیسے ہو سکتا ہے، پر وہ بضد رہیں، ہوگا تو یہی، کیونکہ آخری حل ہے یہ، تبھی ان کے یہاں اولاد ہوگی ورنہ کبھی نہیں۔ ان کی بات پر تو بڑی بھابھی بھی شوق تھی، پھر وہ روتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی۔ میں نے چھوٹی بھابھی کی طرف دیکھا جو اٹھ کر بڑی بھابھی کے پیچھے جانے لگی، یہ کہہ کر کہ اماں کیا معلوم ایسا کچھ نہ ہو، شاید ان کو غلط فہمی ہوئی ہو، ورنہ دیکھیں نشا کتنی اچھی ہے۔ میں تبھی اپنی امی کو بھی منع کر رہی تھی کہ ایسا کچھ نہیں، اور آپ بھی یقین کرنے لگی ہیں اس پر۔ میں نشا کو دیکھتی ہوں، اس کا دل بہت دکھا ہوگا اس بات سے۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی، پر اماں نے بھائی کو دھمکی دی کہ ایسا ان کو کرنا ہوگا ورنہ وہ ان کا مرا ہوا منہ دیکھیں گے۔ میں نے ہمیشہ تمہاری بھلائی ہی سوچی، سب بچوں کی مخالفت جھیل کر بھی تمہارے لیے روز رات کو مرچیں جلاتی تھی، تمہارے نام پر، تاکہ تم پر جو بری نظر ہو یا سایہ وہ ٹل جائے، لیکن ہمیں کیا معلوم تھا کہ مصیبت تو تمہارے ساتھ ہی تھی۔ دیکھو مجھے تو ان مرچوں کا ہی اثر لگ رہا ہے کہ تمہارے اوپر سے برا سایہ ہٹ رہا ہے، اور معلوم بھی ہو گیا ہے کہ تمہاری بیوی ہی منحوس تھی، اس کے برے سائے کی وجہ سے تو تمہارے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ اب فقیر بابا نے منع کر دیا ہے مرچیں جلانے سے، اور آخری حل یہی بتایا ہے طلاق کا۔ اماں کی بات پر میں حیرت زدہ ہو گئی، تو یہ وجہ تھی ان مرچوں کو جلانے کی۔ اماں اور بھی کہہ رہی تھیں، اور وہ یہ کہ ایک روز میری اماں کو فقیر نے کہا کہ میری بڑی بھابھی منحوس ہے، اگر میرا بھائی اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دے گا تو اس کی اولاد ہو جائے گی۔ پر یہاں تو میرا بھائی اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، وہ ان کو طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، مگر میری اماں کے بہت اصرار کرنے پر اور دھمکی دینے پر میرا بھائی بھاری دل کے ساتھ میری اماں کی ماننے کے لیے راضی ہو گیا۔ ان کی رضامندی پر میرا بھی دل ٹوٹ گیا اور اپنی بھابھی پر ترس سا آیا، لیکن بھائی نے کہا تھا کہ وہ 3 دن بعد بھابھی کو طلاق دے گا، ابھی نہیں۔ اماں نے اعتراض کیا ان کی بات پر، لیکن پھر ان کی اس شرط کو آخرکار مان گئی۔ میری بھابھی کمرے میں ہی بند تھی، وہ باہر نہیں آئی تھی۔ ان کا تو واقعی کوئی قصور نہیں تھا، پھر وہ کیسے منحوس ہو سکتی ہیں؟ کیا کسی انسان کا وجود بھی منحوس ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک نے ہی تو سب کو بنایا ہے، اور بے شک ہر کسی انسان کو بنانے کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے، وجہ ہے، بس یہ دنیا والوں کی سوچ ہے کہ لوگ منحوس ہوتے ہیں۔ نہیں، ان کی اپنی سوچ میں کھوٹ ہوتا ہے، ورنہ انسان تو سب ہی پیارے ہوتے ہیں۔ پر لوگ کہاں یہ بات سمجھتے ہیں، وہ تو اپنی ہی سمجھ تک بس سمجھتے ہیں۔ اماں بھی بھائی کی بات پر مطمئن ہو گئی تھی، جبکہ میں بے چین تھی کہ بھائی اتنی آسانی سے کیسے مان گئے۔ خیر آسانی سے تو نہیں مانے، اماں کی دھمکی سن کر ہی مان گئے تھے، پر کیوں مانے وہ؟ ایسا ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے 3 دن بھی تو مانگے تھے ان سے، شاید وہ کچھ کریں۔ سوچنے کی بات تھی، 3 انہوں نے کیوں لیے تھے؟ اس واقعے کے بعد گھر میں سناٹا چھا گیا تھا، پر ایک دن مجھے ساری سچائی جب معلوم ہوئی تو یقین کرنا اس پر مشکل ہو گیا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ناممکن تھا بالکل ایسا ہونا، پر آنکھوں دیکھی حقیقت تھی، میں جھٹلا بھی نہیں سکتی تھی۔ تو بات یہ تھی جو معلوم ہوئی تھی کہ ایک رات میں کسی کام سے اپنی چھوٹی بھابھی کے کمرے میں گئی، اس وقت بھائی ہمارے گھر پر نہیں تھے، وہ کسی کام سے آج گھر ہی نہیں آئے تھے، اور اماں بھی سو گئی تھی۔ بڑی بھابھی تو اپنے کمرے میں تھی کل سے، وہ نکلی نہیں تھی۔ ان کی حالت پر ترس بھی آ رہا تھا، پر میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ جب میں کمرے کے دروازے پر کھڑی ہوئی تو میرے ہوش اڑ گئے،
کیونکہ میری بھابھی تو اس فقیر کے ساتھ اندر بات کر رہی تھی اور ان کی آوازیں مجھے باہر سنائی دے رہی تھیں۔ ان کی باتوں سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ وہی فقیر ہے جنہوں نے اماں کو کہا تھا کہ بڑی بھابھی منحوس ہے، اور اس کے پیچھے کی وجہ بھی میں سن چکی تھی۔ مجھے یقین نہ آیا کہ وہ بھابھی جو اتنی اچھی تھی بڑی بھابھی کے ساتھ اور بڑی خوشگواری سے رہتی تھی، انہوں نے یہ سب کیا تھا۔ ناممکن بات تھی یہ میرے لیے۔ میں کیا، اگر گھر میں کوئی بھی اور سنتا تو یقین نہ کر پاتا۔ جب میں پلٹنے لگی تو میرا دوپٹہ دروازے میں پھنس گیا اور میری چیخ نکل گئی۔ تو بھابھی یہ سن کر فوراً دروازے تک آ گئی اور مجھے دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ فقیر بھی مجھے دیکھنے لگا۔ بھابھی نے مجھ سے پوچھا کہ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ تو میں نے کہا میں تو کام سے آئی تھی یہاں پر آپ کی ساری باتیں سن چکی ہوں کہ آپ نے ہی کیا ہے یہ سب۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا، میں اماں کو بتاتی ہوں یہ سب۔ میں ان سے کہہ کر تیزی سے پلٹ کر اماں کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ بھی تیزی سے مجھے روکنے کے لیے پیچھے آئیں، اور اماں کے دروازے پر جب میں پہنچی تو انہوں نے میرا بازو جکڑا اور کہا تم نہیں کر سکو گی، اور گھسیٹنے لگی مجھے۔ جب میں نے شور کرنا شروع کر دیا، شور سن کر اماں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھول دیا اور میں ان کو دیکھ کر پرسکون ہو گئی اور طنزیہ نظروں سے چھوٹی بھابھی کو دیکھا۔ اماں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو چھوٹی بھابھی بولی کچھ نہیں، پر میں نے پرزور احتجاج کر کے اپنا بازو ان سے چھڑوایا اور سارا سنا اماں کو سچ بتانے لگی کہ اماں آپ کو معلوم ہے اس دن جو چھوٹی بھابھی کی اماں یہاں آئی تھیں وہ بھابھی کے کہنے پر ہی آئی تھیں، اور جو انہوں نے کہا تو وہ سب انہوں نے ہی ان کو کہنے کے لیے کہا تھا تاکہ یہ لوگ آپ کو اپنے جال میں پھنسا سکیں اور بھابھی کو طلاق دلوا سکیں۔ یہ سارا ڈرامہ ان کا ہے، آپ کو جھوٹ بولا ہے، اور اس فقیر نے ان کے کہنے پر آپ سے جھوٹ کہا تھا کہ بھابھی منحوس ہے، اس کی وجہ سے بھائی کو کبھی اولاد نہیں ہوگی۔ اور دیکھیں اسی فقیر کو بھابھی نے آج رات کے اندھیرے میں بلایا تھا تاکہ وہ بھائی پر ان سے تعویذ کروا کر ان کو طلاق دینے کے لیے راضی کریں، کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ بھائی بڑی بھابھی کو طلاق نہیں دیں گے، تو انہوں نے اس کا بھی یہی حل نکال کر ان کو یہاں بلا کر بھائی پر تعویذ کروا رہی تھی تاکہ وہ آسانی سے بڑی بھابھی کو طلاق دیں، اور اب مجھے بھی یہاں سے گھسیٹ کر لے جا رہی تھی تاکہ میں آپ کو یہ سب نہ بتا سکوں۔ شاید یہ مجھے مار دینا چاہتی تھیں۔ میری ساری بات سن کر اماں نے چھوٹی بھابھی کو دیکھا تو وہ رونے لگی اور ان سے معافی مانگنے لگی کہ انہوں نے بس اسی لیے سب کچھ کیا تھا کہ بھائی ان سے محبت نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے پہلی رات ہی ان کو بول دیا تھا کہ اپنا رویہ بڑی بھابھی کے ساتھ اچھا رکھنا، وہ بس ان کو دکھانے کے لیے بڑی بھابھی کے ساتھ اچھا رہنے کا ڈرامہ کرتی تھی تاکہ جب وہ اپنا منصوبہ بنائے تو کسی کو ان پر شک نہ ہو، کیونکہ وہ ان سے بہت جلتی تھی کہ میرے بھائی ان سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ اگر وہ ان کو طلاق دے دیتے تو سارے گھر پر اور بھائی پر ان کی حکومت چلتی، بس اسی وجہ سے انہوں نے یہ سب کیا تھا۔ اماں نے سارا سچ سننے کے بعد چھوٹی بھابھی کو گھر سے نکال دیا تھا کہ انہوں نے ان کے گھر کو اجاڑنا چاہا تھا، اور اگلے دن ہی بڑی بھابھی سے انہوں نے معافی مانگی تھی اور بھائی سے بھی، جبکہ بھائی نے جو 3 دن کی شرط رکھی تھی وہ بھی اسی لیے کہ وہ بھی اس فقیر کو ڈھونڈ رہے تھے تاکہ اصل بات جان سکیں، کیونکہ ان کو بھی کہیں نہ کہیں گڑبڑ لگ رہی تھی۔ پر اب 2 سال گزر چکے ہیں اس بات کو۔ بھائی اور بڑی بھابھی کا اب ایک بیٹا تھا، جبکہ چھوٹی بھابھی کو بھائی نے طلاق دے دی تھی۔ ان کی حرکتیں سن کر جو انہوں نے کیا تھا وہ غلط تھا۔ انہوں نے اپنی حکومت بنانے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا، وہ بھی زبردستی کسی سے چھین کر، تو اس کا انجام تو برا ہی ہونا تھا نا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔